ابراہیم 14 سورت اس کی 35-36. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو جائے امن بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اجنبی رکھ دے، یہ کہ ہم صنموں کی نوکری کریں، بندگی کریں. میرے رب انہوں نے کثرت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جو کوئی میری اتباع کرے گا پس وہ بے شک مجھ میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا پس بے شک تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اچھا، اب اس میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے ہر آیت جو ہوتی ہے اس میں آدمی جب غور کرتا ہے یوں تو پڑھ لیتا ہے، لیکن سوچ جب تدبر کرتا ہے اس میں باتیں پتہ چلتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہاں پر، یہ آپ کو پتہ چل کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ابراہیم علیہ السلام ہو گیا، رسول کا قول اور کلام اللہ کا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. یہ کون سا شہر ہے؟ یہ خاص اس شہر کی خاص بات ہو رہی ہے، دیٹ از مکہ فار آل ٹائمز. مگر اب یہاں ایک بات ایسی لکھی ہوئی ہے جو ہم سب الٹا مانتے ہیں. دیکھیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور وجنبنی اور وبنی ان نعبد الاصنام، مجھ کو اور میرے بیٹوں کو اجنبی رکھ صنموں کے بارے میں، بندگی نہ کریں ہم. یعنی وہاں پر آئیڈل ورشپ نہ ہو. کون؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور ان کے بیٹوں کی جو ہیں وہ کیا نہیں کریں؟ آئیڈل ورشپ. تو اللہ کے گھر میں کتنے بت تھے جلدی بتائیں؟ 365 بت تھے نا. 365 دن ہیں سال میں، 360 تھے، 5 زیادہ بتایا آپ نے. 360 بت جو تھے فزیکل بت اللہ کے گھر میں رکھے. اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور مجھ کو اور میرے بیٹوں کو اجنبی رکھ، ہمیشہ یہ صنموں کی بندگی کرنے دے. وَجُنُبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ وہ بندگی کریں صنموں کی، وہ نہیں کر سکتے. تو میرا آپ کو بتانا ہے، جس ساری باتوں کا بتانا ہے کہ اب یہ غور سے سنیں، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے اس گھر کو إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، بے شک یہ پہلا گھر ہے تمام انسانیت کے لیے وضع کیا، جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. کعبہ. اِنَّ، بے شک، اول پہلا، بیت گھر، وُضِعَ لِلنَّاسِ وضع کیا لوگوں کے لیے، لَلَّذِي بِبَكَّةَ جو بکہ کے ساتھ ہے، مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہ مبارک جگہ ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. تو ایک بت نہیں، کوئی سا بت نہیں تھا کبھی بھی. اللہ کے گھر میں کبھی بھی بت نہیں. تو انہوں نے دعا بھی یہی مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور میرے بیٹوں کو اور مجھ کو اجنبی رکھ بت پرستوں سے، صنموں سے. اور نہیں ہوئی وہاں بت پرستی. آپ خامخواہ ڈالتے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہسٹری میں ڈال رہے ہیں آپ. اللہ کی کتاب میں اللہ نے تو نہیں کیا. اور آج انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر اور مختلف جگہوں پر جہاں بت پرستی ہو رہی ہے، صدیوں سے ہسٹری ہے. 1000 سال حکومت کی انڈیا کے اندر ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے. 1000 ایئرس. آپ کو 1/4 ملا مسلمانوں کو، 3/4 آج بھی ہندو ہیں. کیا ہوا؟ اگر مکہ کے اندر یا سعودی عرب کے اندر اگر بت پرستی، تو وہ کہاں گئے سارے بت پرست لوگ جن کی اگر وہاں بت پرستی ہو رہی تھی؟ تو وہ کہاں چلے گئے؟ 1000 ایئرز یہاں پر آپ رول کرتے ہیں انڈیا کے اندر. 3/4 ہندوستان کے اندر آج بھی ہندو ہیں، اور 1/4 مسلمان اتنے سے لے کے بیٹھے ہیں. آپ وہاں مسلمان وہاں بھی ہے، تو یہاں ان کو ہٹا سکے بت پرست؟ آپ توڑ کے دکھائیں بتوں کو. جہاں بت پرستی ہو رہی ہے، برما کے اندر ہے بت پرستی، بدھزم ہے. یہاں افغانستان میں بھی کہیں بت تھا نا. پوری دنیا میں آپ نکال جہاں آئیڈل ورشپ ہے وہاں ہو رہی ہے. اللہ کے گھر میں اگر آپ رکھیں گے تو وہاں مجھے ان کا اینسسٹر بتاؤ کہ وہ کہیں ہم عربی ہیں، ہم جو تھے ہم صدیوں سے بت پرستی کرتے آ رہے تھے. کوئی بھی نہیں مل رہا وہاں پر. عربوں میں عیسائی مل جائیں گے، عربوں میں یہودی مل جائیں گے، عربوں میں ایتھیس مل جائیں گے. عرب لوگ کی بات کر رہا ہوں، آئیڈل ورشپرز ہو جائیں گے. لیکن وہ مکہ سے اوریجنیٹ نہیں کر سکتا. مکہ میں پیدا ہو جائے گا،
عقل تو کچھ بھی بنا سکتا ہے، وہ بت آئیڈل ورشپ کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکہ میں جو بت تھا فلانا والا ہوں میں اس کا آج تک کیا ہوں، میں اس کا فالوور، پجاری، کیونکہ وہاں ہے ہی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں. اور یہ جو جتنے میں نے بت پڑھے ہیں یہ سب ذہن میں. یہ دل ایسا گھر ہے جس میں ہر انسان کے بت موجود ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے اور محمد رسول اللہ نے اور تمام رسولوں نے انہی بتوں کی بات کی. وہ بت کون سے فزیکل بت جو توڑنے کا آپ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے رب بے شک انہوں نے بہت سے کثر لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی، اور جو میری اتباع کرے گا، کس کی اتباع؟ ابراہیم علیہ السلام. فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھی سے ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جس نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ابراہیم میں سے ہے. تو ہمارے باپ کون ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. آپ کے باپ وہ اسپرچولی باپ جب بنیں گے جب آپ ان کی اتباع کریں گے. آپ یہ نہیں مانے کہ وہاں بت پرستی تھی اللہ کے گھر میں، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی ربی جعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ مجھ کو اور میرے بیٹوں کو ہمارا بندگی کرے اسنام. تو مسلم قوم ہر زمانے میں سبمیٹرز جو ہیں اللہ کے تسلیم خم کردہ، وہ ہمارے باپ دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ کی نظر میں جو مسلم قوم ہے اس نے کبھی بت پرستی نہیں کی، فزیکل نہ سائیکالوجیکل. اللہ کی نظر میں مسلم. غلطیاں اگر ہو رہی ہیں تو اصلاح کریں. آپ غلطی ناگہانی میں سب کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ ان کی دعا تھی، اللہ نے ان کی دعا قبول رکھا. اور انہوں نے آگے کہا جو انہوں نے کثرت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھی میں سے ہے، ابراہیم علیہ السلام میں سے، وہ ہمارے باپ دادا بن جائیں گے، ہم ان کی ذریت بن جائیں گے. ومن عصانی، اور اگر نافرمانی کرو گے، فإنک غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو میں اس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارے لیکچر میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہماری نفسیات میں، ہماری سوچوں کے اندر یہ خدا جو بنے ہوئے ہیں، الہ آلیہ، جو ہمارے پہ اوور پار کر لیتے ہیں جذبات کے اندر، اوپر لے کے ہمیں پھر ہماری جو عقل ہو جاتی ہے تابع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہم سے غلط کام کرواتی ہے. اور جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہم اللہ کی بات مانتے نہیں ہیں. تو ہمیں واپس اللہ کی آیات کی وجہ سے ان فیلنگز کو، ایموشنز کو نیچے رکھنا ہے اور انہیں کنٹرول کرنا ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے، ہمارے جذباتوں کو گائیڈ کرنا ہے اللہ کے کلام سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیات وہ بیان کر رہا ہے اس سے.